بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے لیے شادی کا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ ایک ہی آیت ہے، آسان ترین آیت ہے، اور یہ وظیفہ بھی شادی کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ شادی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کے رشتے نہ آتے ہوں، آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہو یا آپ کی شادی میں کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو، تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ یہ وظیفہ لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس وظیفے کو اپنی شادی کے لیے مرد حضرات اور عورتیں حضرات سب کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو آپ نے صرف شادی کے لیے ہی کرنا ہے۔ شادی کے حوالے سے جو بھی آپ کو پریشانی ہے، شادی کے حوالے سے جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس وظیفے کو آپ نے اس مراد کو سوچ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کو شادی کے حوالے سے مراد ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے پورا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ ایک دن کا ہے، آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، آپ کی شادی خزانہ غیب سے فرمائیں گے، آپ کی شادی میں خزانہ غیب سے مدد بھی فرمائیں گے، اور آپ کا ہر کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیں گے۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے، اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو مکمل سنیں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام بچے اور بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے خزانہ غیب سے بہترین رشتوں کا اور شادی کا انتخاب فرما دے، اور تمام بچوں اور بچیوں کو شادی کے حوالے سے ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جلد سے جلد ان کی شادی بہترین جگہوں میں فرما دے۔ ایک مرتبہ سب بول دو آمین۔ سامعین کرام، اس وظیفے کی وضاحت سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے۔ اس کی شرائط یہ ہے کہ آپ نے جس دن بھی اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کو آپ نے 5 وقت کی نمازوں کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے جس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اس دن آپ نے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ان 5 نمازوں کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسانی کے ساتھ آپ کر لیں گے۔ کرنا آپ نے اس طریقے سے ہے کہ ایک تو آپ نے جس دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اس دن آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، مطلب 5 نمازیں آپ نے اس دن کی پڑھنی ہے۔ اگر مرد حضرات ہے تو وہ 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، اور اگر عورتیں حضرات اس وظیفے کو کر رہی ہیں تو وہ گھر میں اس وظیفے کو کرے 5 نمازوں کے بعد۔ سامعین کرام، ایک تو آپ نے جس دن وظیفہ کرنا ہے اس دن آپ نے نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرا، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگے تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے اس مقصد کو سوچتے رہنا ہے۔ آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مراد ہو، جو بھی آپ کی مقصد ہو، جو بھی آپ کی خواہش ہو، آپ نے اس خواہش، اس مقصد، اس مراد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے اس اپنے مقصد کو، اس خواہش کو سوچتے رہنا ہے، یعنی آپ نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس مقصد کو پہلے سے سوچ لینا ہے کہ اس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ سامعین کرام، آپ نے یہ تیسرا کام یاد سے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی تعیین کر لینی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ مثال
مثال کے طور پر آپ کے رشتے نہیں آتے تو آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں یہ وظیفہ اپنے رشتوں کی بندش کو ختم کرنے کے لیے اور میری طرف جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ اور بہترین سے بہترین رشتے آنے کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اسی طرح اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے میری یہ رکاوٹ ختم فرما دیں گے، تو آپ نے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے بارے میں پہلے سوچ لینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ نے لازمی یاد سے کرنا ہے، اس کو آپ نے بلانا نہیں ہے۔ چوتھا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اعتماد کے ساتھ کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ وظیفہ۔ آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پکا ہوگا، اتنا زیادہ اس وظیفے کا اثر ہوگا، اتنے زیادہ اس وظیفے کے فوائد ہوں گے، اتنا جلد آپ کا مقصد کامیاب ہو جائے گا اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی شادی کے حوالے سے جو بھی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو شادی کے حوالے سے ہر طرح کی پریشانیوں سے خلاصہ نصیب ہو جائے گا۔ سامعین کرام، یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک، آپ نے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا، آپ نے گناہوں سے بچنا ہے اس دن۔ تیسرا، آپ نے اس مقصد کو سوچ لینا ہے وظیفے کو کرنے سے پہلے۔ اور چوتھا، آپ نے اس وظیفے کو اعتماد اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا آپ نے اس طریقے سے ہے کہ آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہی وظیفہ آپ نے پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان 4 نمازوں کے بعد بھی کرنا ہے۔ فجر کا بعد کا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ سلام پھیریں اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ قرآن مجید کی یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ سامعین کرام، جب آپ اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہی جو میں نے کچھ دیر پہلے پڑھ دیا تھا، درود ابراہیمی، آپ کو آتا بھی ہوگا، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک وظیفہ ہے، اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے۔ جس پریشانی کو آپ نے ختم کرنا چاہتے ہیں اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے شادی کے حوالے سے اس خواہش کو مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پوری فرما دیں گے۔ سامعین کرام، یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، پھر عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کے بعد بھی آپ نے اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے جس طرح آپ کو فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ بتا دیا۔ سامعین کرام، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انتہائی مجرب ہے، انشاءاللہ لازمی کرے، آپ کو اس وظیفے سے بہت ہی جلد فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی مراد ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ شادی کے حوالے سے آپ کے رشتے نہیں آتے، آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا معاملہ بہترین سے بہترین آپ کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اس وظیفے کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے گی، ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیے تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل علمی وظائف پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون بھی ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔